کی ہدایت دے دی گئی تھی اور ابھی وہ بہت جلد وہ بھی سسٹم میں بجلی آنا شروع ہو جائے گی. 7 مئی کے بعد جو ایندھن اور فیول کی پرابلم ہے جو آدھی 11,000 میں سے بجلی نہیں مل رہی تھی, بند پڑی تھی پیداوار جو موجود ہے, وہ بھی انشاءاللہ 7 مئی کے بعد اس کی بھی جو نارملسی ہے وہ قائم کر دی جائے گی. کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ہدایت کی تھی کہ مجھے 1 مئی کے بعد زیرو لوڈ شیڈنگ چاہیے. اس وقت سسٹم کے اندر 18,727 میگا واٹ بجلی پیداواری موجود ہے اور جس کے اندر اس وقت 500 سے 2,000 کی شارٹ فال آ رہی ہے جو ڈفرینٹ فیڈرز کے اوپر ہے, اور اس کی یہ جو مرمت والے پلانٹس ہیں اور فیول کی جو فراہمی ہے اس کے بعد بندوبست جو ہے اس کے بعد یہ بھی انشاءاللہ اس پر بھی قابو پا لیا جائے گا. اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے جو ہوڈنگ کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آج کسان بھی مشکل میں ہیں, جو ڈیزل کی ہوڈنگ کا مسئلہ ہے اس پہ بھی ہدایت جاری کر دی ہے اور اس میں کافی کمی بھی آئی ہے. آج ہمیں رپورٹس بھی ملی ہیں, صوبائی لیول پہ بھی ملی ہیں کہ جو پیٹرول پمپس جس پہ یہ ہوڈنگ جاری تھی تو ایڈمنسٹریٹو طریقوں سے ان کو یہ اس کا جو خاتمہ ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ پاکستان کی عوام کو بھی بالخصوص کسانوں کو جو ڈیزل کی فراہمی ہے اس کو یقینی بنایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ آج میں یہ بھی ضرور کہنا چاہتی ہوں, یہ تو تھا کہ کابینہ سے ریلیٹڈ جو بریفنگ تھی وہ ہو گئی. اب آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب جو 2014 میں کنٹینر پر تھے, 2018 میں RTS پر بٹھا کر مسلط کیے گئے اور 4 سال حکومت میں رہے. اس کے بعد اب 2 ہفتے سے دوبارہ کنٹینر پر چڑھے ہوئے ہیں, لیکن ان کی تقریر کی کیسٹ نہیں بدلی. اس وقت بھی وہ الزام لگاتے تھے کہ چور اور دوسروں پہ الزام, کرپشن کا الزام. جس وقت 4 سال حکومت میں رہے تمام کیسز بنائے, سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا. جہاں کرپشن کا کیس نہیں بنتا تھا وہاں ہیروئن کا کیس بنایا, جہاں کرپشن کا کیس نہیں بنتا تھا وہاں ایسڈ بیونڈ مینز کا کیس بنایا, نیب کو استعمال کیا, FIA کو استعمال کیا. ہر سیاسی مخالف ان کی بچیاں ان کی بہنوں کو اس بدبودار احتساب کا نشانہ بنایا اور آخر کار 4 سال کے بعد ایک بھی الزام نہ منی لانڈرنگ کا, نہ کرپشن کا, نہ مس یوز آف اتھارٹی کا, نہ ایسڈ بیونڈ مینز کا ثابت نہیں ہوا. اور عدالتوں سے ان لوگوں کو جن پر یہ صبح دوپہر شام الزام لگاتے تھے وہ سرخرو ہوئے عدالتوں سے, ان کو بیلز ملی. یہاں تک کہ ان کی اس انتقام کی جب ایپیٹائٹ ہے وہ مکمل نہیں ہوئی تو انہوں نے NCA میں جا کر اپنے کاغذات دیے. وہ جو شہزاد اکبر صاحب کی شکل میں ایک جو بھاگ چکے ہیں ابھی اس وقت لیکن واپس لانا بھی آتا ہے, تو وہ انہوں نے NCA میں بھی وہ نیب کے کاغذات دیے, FIA کے کاغذات دیے, وہاں بھی ان کے منہ پر ان کے واپس لانا بھی آتا ہے. تو وہ انہوں نے NCA میں بھی وہ نیب کے کاغذات دیے, FIA کے کاغذات دیے, وہاں بھی ان کے منہ پر ان کے احتساب پر تماچے پڑے. لیکن ان کو آج بھی جب تقریر کرتے ہیں, آج کہہ رہے تھے کہ میں اس پر بھی آؤں گی, لیکن آج بھی جو تقریر کرتے ہیں وہی کیسٹ, وہی تقریر. اب وزارت اطلاعات ہمارے پاس ہے, ہم آپ کو ایک اچھا سپیچ رائٹر دیتے ہیں جو کم از کم آپ کو یہ بتائے کہ آج پاکستان کی عوام مہنگائی, بے روزگاری, معاشی تباہی کے سوال پوچھ رہی ہے, اس کے جواب میں تقریر لکھیں. چمٹے رہے, مسلط رہے. تو یہ جو آپ آج الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ ان کا اتنا پیسہ باہر ہے, تو کیوں نہیں وہ پیسہ پاکستان لائے؟ جن پر کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں تو کیوں نہیں کرپشن ثابت کی؟ تمام ریکارڈ نیب کا, FIA کا آپ کے پاس موجود تھا. آپ نے جب وہاں اداروں سے کچھ نہیں ملا, جب DG FIA نے کہا یہ کیسز نہیں بنتے بشیر میمن صاحب نے, آپ نے ایسٹ ریکوری یونٹ بنا لیا اور شہزاد اکبر صاحب کو وہاں رکھ دیا. شہزاد اکبر صاحب ڈائریکشنز دیتے تھے اب نیب کو کہ کس کو گرفتار کرنا ہے, FIA کو کس کو گرفتار کرنا ہے, کس کے اوپر کیسز بنانے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ایک الزام ثابت نہیں ہو گیا اور آج پھر اسی منہ سے الزام لگا رہے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. آج پاکستان کی عوام پوچھتی ہے کہ اگر چوری ہوئی تھی, اگر کرپشن ہوئی تھی, اگر منی لانڈرنگ ہوئی تھی, اگر باہر پیسہ غیر قانونی طور پر پڑا ہے تو 4 سال میں وہ کرپشن ثابت کیوں نہیں ہوئی, وہ پیسہ واپس کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ جھوٹ بول رہے تھے, یہ الزام لگا رہے تھے. اور آج بھی یہی باتیں اس لیے ہو رہی ہیں, یہ باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ کارکردگی صفر ہے. یہ الیکشن کمیشن کے اوپر جو روز دھمکی, گنڈا گردی, اور آج میں دیکھ رہی تھی
کہ الیکشن کمشنر استعفیٰ دے. استعفیٰ تو آپ کو دینا چاہیے تھا اس وقت جب اقتدار سے چمٹے ہوئے تھے اور 60 لاکھ کو بے روزگار کیا، 43,000 ارب کا قرضہ لیا، مہنگائی کی شرح 16% پر پہنچائی، ترقی کی شرح منفی کی، اور آج بھی وہ 2018 سے کم ہے. استعفیٰ آپ کو دینا چاہیے تھا. آپ نے کشمیر فروشی کی، استعفیٰ آپ کو دینا چاہیے تھا. اور آج الیکشن کمیشن آپ سے مانگے پوچھے سوال تو الیکشن کمشنر دے، چیف الیکشن کمشنر دے استعفیٰ. کیوں؟ اور چیف الیکشن کمشنر آپ سے پوچھے فورن فنڈنگ 70 لاکھ ڈالر کا حساب مانگے منی لانڈرنگ کا، جو آپ کی جیبوں میں گیا، جو آپ کے پرسنل اکاؤنٹس میں گیا، جو اوورسیز پاکستانیز نے دیا، اور اس کے بعد جو غیر قانونی فنڈنگ جو آپ نے غیر ملکیوں سے لی اس کو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا، جو اسٹیٹ بینک نے ڈیٹا الیکشن کمیشن کو دیا، وہ آپ کا فیصلہ آنے والا ہے. تو الیکشن کمیشن دے استعفیٰ اور کرائے الیکشن. کیوں کرائے الیکشن؟ الیکشن ہوں گے مقررہ وقت پر. عمران خان کو الیکشن نہیں، عمران خان کو شہباز شریف کی کارکردگی سے ڈر لگتا ہے. عمران خان کو شہباز شریف کے خدمت کے جذبے سے ڈر لگتا ہے. عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ 2 ہفتے میں چینی 85 روپے سے 70 روپے ہو گئی ہے. عمران خان کو یہ پتہ ہے کہ 2 ہفتے میں آٹا 550 سے 400 روپے ہو گیا ہے. عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ آج لوگ میٹرو پہ باعزت طریقے سے جو 4 سال سے منصوبہ بند تھا وہ 5 دن میں چلا کر آج لوگ پشاور موڑ، فیض آباد، راول پنڈی، اسلام آباد سے جو 2-2 3-3 ہزار روپیہ ٹیکسی کا دے کر جاتے تھے آج میٹرو پہ باعزت سواری پہ ایئرپورٹ جا رہے ہیں. یہ عمران خان صاحب کو بات پتہ ہے. اور عمران خان صاحب کو یہ بات بھی پتہ ہے کہ جو بجلی لوڈ شیڈنگ، مہنگی بجلی، جو 27 پلانٹس بند تھے جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، وہ 2 ہفتے میں پلانٹس بھی چل رہے ہیں، عوام کو بجلی بھی مل رہی ہے، لوڈ شیڈنگ میں کمی بھی آ رہی ہے. اور جس طرح 14,000 میگا واٹ بجلی بنا کر گئے تھے، آئندہ اگر 18,000 میگا واٹ بجلی بنا دی تو ان کی شکل کوئی یاد نہیں کرے گا. ان کو اس بات کا پتہ ہے. اس لیے یہ جو ہے نا الیکشن کی گردان یہ انہوں نے لگائی ہوئی ہے. اصل میں ان کو الیکشن نہیں چاہیے. اصل میں ان کو یہ بات پتہ ہے کہ اگر پاکستان یہ کوئلیشن گورنمنٹ اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہ گئے، وہ کوئلیشن گورنمنٹ جو وفاق کے حقوق کا بھی محافظ ہوگی اور جو پاکستان کے ریلیف کی بھی محافظ ہوگی. اور اگر یہ ترقیاتی منصوبے، اگر مہنگائی اسی طرح نیچے آتی رہی، اگر روزگار کے منصوبے پاکستان کی عوام کو مل گئے تو عمران خان صاحب سے تو ابھی سوال ہو رہے ہیں، اس کے بعد ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے الیکشن کمیشن کو دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان کی عوام کو بھی بتانا چاہتی ہوں اور عمران خان صاحب کو بھی بتانا چاہتی ہوں کہ خوف صرف شہباز شریف کی مقبولیت کا ہے، خوف صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے خدمت کے جذبے اور کوئلیشن گورنمنٹ کے خدمت کے جذبے اور ترجیحات کا ہے. الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہوگا. اور جو IMF اور جو معیشت کے اندر دہشت گردی کی ہے، جس قسم کی دہشت گردی کر کے گئے ہیں، جو آج پاکستان کی عوام اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے، چاہے وہ بے روزگاری ہو، چاہے وہ مہنگائی ہو، چاہے وہ مفلسی ہو، چاہے وہ آٹا ہو، چینی ہو، بجلی ہو، گیس ہو، وہ ان کی نالائکی کی وجہ سے آج مہنگی ہے. یہ ان کو بات پتہ ہے. اس لیے اس پر کوئی تقریر نہیں، اس پر تو کوئی جواب نہیں. الیکشن کراؤ. کیوں کراؤ الیکشن؟ اور اگر الیکشن کرانے کا کوئی جذبہ رکھتا ہے نا تو وہ رکھتے ہیں جن کو یہ بات کا یقین ہے کہ اگر RTS نہیں بیٹھے گا، اگر ڈسکا کی دھند نہیں چھائے گی، اگر الیکشن کمیشن کے ڈبے نہیں اٹھائے جائیں گے تو پاکستان کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون جو 2018 میں بھی الیکشن جیتی تھی اور انشاءاللہ اگلے آنے والے الیکشن بھی پاکستان کی عوام ان کو جیتنے دے گی. اس کے بعد کہتے ہیں میرے زمانے میں نہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرا بلیک آؤٹ ہو رہا ہے، میرا بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے. اور پھر کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں بلیک آؤٹ نہیں ہوتا تھا. آپ کے زمانے میں بلیک آؤٹ نہیں ہوتا تھا؟ آپ کے زمانے میں بلیک آؤٹ نہیں، صحافیاں توڑی جاتی تھیں، صحافیوں کو گولیاں ماری جاتی تھیں، صحافیوں کو اغوا کیا گیا، صحافیوں کے پروگرامز بند کرائے گئے،
چینلز کی بندش کرائی گئی، صحافیوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، صحافیوں کے اوپر نیب کے کیسز بنائے گئے، اور آج کہہ رہے ہیں کہ میرے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک تو میڈیا کی سینسرشپ، جو میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی تھی وہ کس کے زمانے میں آ رہی تھی عمران خان صاحب؟ وہ آپ کے زمانے میں آ رہی تھی، کہ جس کو جو کنٹرول نہ ہوا، جس کی آرم ٹوسٹنگ نہ ہوئی، جس کی دھمکی سے کوئی چیز نہ چلی۔ میڈیا نے آپ کی حکم ماننے سے انکار کیا، آپ کی غنڈہ گردی سے انکار کیا، آپ کی بدماشی سے انکار کیا، میڈیا ورکرز کو بے روزگار کیا گیا، میڈیا ہاؤسز کو معاشی طور پر کنٹرول کیا گیا اور انہوں نے لے آف کیا لوگوں کو۔ وہ صحافی جنہوں کے گھر میں آج روٹی نہیں ہے وہ آپ کے زمانے میں ہوا، وہ صحافی جن کو پہ تشدد ہوا، غنڈہ گردی ہوئی، وہ آپ کے زمانے میں ہوئی، وہ صحافی جن کے پروگرامز بند کیے گئے وہ آپ کے زمانے میں ہوئے۔ اگر اس ملک میں پاکستان کی عوام سے روٹی چھینی گئی، چینی چھینی گئی، آٹا چھینا گیا، مہنگی بجلی گیس دی گئی تو وہ آپ کے زمانے میں ہوا۔ اگر ملک کی 75 سالہ تاریخ میں کسی نے کشمیر کی طرف آنکھ اٹھا کر مودی نے دیکھا تو کشمیر فروشی آپ کے زمانے میں ہوئی۔ اگر ملک کے اندر آج معیشت تباہ ہے، اگر معیشت کو غلام بنایا گیا تو وہ آپ کے زمانے میں ہوا۔ اس لیے یہ لیکچر نہ دیں کہ آپ کے زمانے میں کیا ہوتا تھا۔ پاکستان کی عوام 2 ہفتے پہلے کی بات بھولی نہیں ہے، ابھی صرف 2 ہفتے ہوئے ہیں، اور آپ کی غلاظت اور آپ کا گند صاف کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اور اس کے بعد یہ جو ابھی آج وہ میرا خیال ہے 60-70 لوگ ہوں گے، چلو زیادہ سے زیادہ 100 کر لیں لاہور میں، اور جو باتیں کر رہے ہیں ابھی کھڑے ہو کر کہ میرے زمانے میں صحافت کتنی آزاد تھی، تو وہ صحافی میرے سامنے بھی بیٹھے ہیں، میڈیا ہاؤسز بھی چل رہے ہیں، اور جو بات کرتے ہیں میرا بلیک آؤٹ ہو رہا ہے، وہ بلیک آؤٹ ہو رہا آپ کا پاکستان کی عوام کر رہی ہے، پاکستان کی سیاست سے، جن کو آپ نے بے روزگار کیا ہے۔ میڈیا پہ آپ کا بلیک آؤٹ نہیں ہو رہا، کیونکہ میڈیا آج کل جو حکومت ہے نہ وہ اظہار رائے پر پابندی پہ بلیو کرتی ہے، نہ وہ سینسرشپ پہ بلیو کرتی ہے۔ اور آج جب اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ کا اجلاس ہو رہا تھا تو اس میں بھی یہ بات اٹھائی گئی، اور اس میں فیصل جاوید صاحب نے جب پیمرا سے سوال کیا، کیونکہ وزارت جو اطلاعات ہے وہ ہمارے زمانے میں جب بھی ہوتی ہے پیمرا آزاد ہوتا ہے، اس طرح پیمرا جکڑا نہیں ہوتا جس طرح آپ کے زمانے میں تھا۔ تو اس سے ڈیٹا مانگا گیا جب، تو کوئی ڈیٹا نہیں تھا کہ کس کیبل کے اوپر بندش تھی۔ تو یہ جھوٹ، آپ کے جو جھوٹ ہے نا، وہ اب آپ جھوٹ بول بول کے سیاست نہیں کر سکتے، اب آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھال کر سیاست نہیں کر سکتے، اب آپ اپنی کارکردگی کا جواب دیں اور پھر سیاست کریں۔ اس لیے بلیک آؤٹ اور پاکستان کی سیاست سے ہو رہے ہیں۔ بلیک آؤٹ آپ کو پاکستان کی عوام کر رہی ہے، بلیک آؤٹ اگر آپ کو کوئی کر رہا ہے تو وہ آپ کی کارکردگی کر رہی ہے، آپ کا وہ اعمال نامہ جو پاکستان کی عوام کو دونوں ہاتھوں سے کارٹلز اور مافیا کو دائیں اور بائیں بٹھا کر لوٹا، وہ آپ کا بلیک آؤٹ ہو رہا ہے۔ اس لیے پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ الیکشن کیوں کراؤ، کیونکہ ابھی تو 2 ہفتے کی کارکردگی، اور انشاءاللہ اس کابینہ کی، اس حکومت کی، تمام کولیشن پارٹنرز کی ترجیح صرف ایک ہے کہ پاکستان کی عوام کو ریلیف دیا جائے۔ 4 سال ہر شعبہ، چاہے وہ کسان ہو، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ پاکستان کی عوام ہو، ٹیچرز ہوں، نرسز ہوں، جو شعبہ جو ان کی معاشی دہشت گردی کا شکار ہوا ہے اس کو انشاءاللہ ہم ریلیف دیں گے۔ اور آخر میں کہہ رہے ہیں ڈونلڈ لو نے ایمبیسڈر کو بلا کر دھمکی دی، یہ تقریر فرما رہے تھے آج۔ وہ کاغذ اس لیے لہرایا جا رہا ہے کیونکہ وہ کاغذ جو لہرایا جا رہا ہے نا سازش کا، وہ اس لیے لہرایا جا رہا ہے کہ کارکردگی کا صفحہ خالی ہے، اس کے اوپر ایک لائن بھی نہیں ہے۔ 1 کروڑ نوکری میں سے 1 کروڑ نوکری بھی درج نہیں ہے۔ 50 لاکھ گھر میں سے اس صفحے کے اوپر ایک گھر بھی درج نہیں ہے۔ معاشی ترقی، مہنگائی کے وہ کالے انڈیکیٹرز ہیں جس کا آج پاکستان کی عوام خمیازہ بھگت رہی ہے۔ 1 میگا واٹ بجلی اس کارکردگی کے صفحے پر درج نہیں ہے، بلکہ جو بجلی تھی
وہ ان سے مرمت نہیں ہو سکی. تو اس خالی صفحے کارکردگی کے اوپر سازش کا بیانیہ وہ بھی جھوٹا، وہ کتنی دیر چلاؤ گے؟ کتنی دیر چلے گا؟ ڈونلڈ لو نے اگر دھمکی دی تھی تو پھر 7 تاریخ کو میٹنگ ہوئی تو 8 تاریخ کو دھمکی دی تھی اگر آپ کے بقول، تو 28 تاریخ کو یاد آئی، اور 16 مارچ کو اسی ڈونلڈ لو نے جو آپ کے مطابق دھمکی دی تھی، تو 16 مارچ کو کی نوٹ سپیکر کیوں بلایا تھا عمران خان صاحب؟ وہ تو دھمکی دے رہا تھا آپ کو. اور یہ کون سی دھمکی ہے؟ یہ کون سی انٹرنیشنل بیرونی دھمکی ہے جو آپ کو بلا کر، آپ کے سفیر کو بلا کر بتایا آؤ بتائیں ہم آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں؟ مطلب کوئی تو شرم کریں، کوئی تو آپ میں عقل ہونی چاہیے کہ یہ اس قسم کا جو بیانیہ ہے یہ نہ پاکستان کی عوام اس پہ یقین رکھتی ہے، اور آپ یہ کتنی دیر کاغذ جو ہے وہ لہرا لیں گے. بات یہ ہے کہ دھرنے میں فورن فنڈنگ کے ذریعے ملک کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کی، کرسی پر مسلط رہ کر معاشی دہشت گردی کر ملک کو غریب کر کے، عوام کو بھوکا کر کے، عوام کو مفلس کر کے، کشمیر فروشی کر کے، گیس آٹا دوائی مہنگی کر کے، روٹی آٹا چینی عوام سے چھین کر، ملک کے لیے 43,000 ارب کا قرضہ چھوڑ کر، مہنگائی کی شرح 16% پر، ترقی کی شرح منفی سے 4% پر رکھ کر کہتے ہو سازش کوئی اور کر رہا ہے. اگر اس ملک میں کسی نے عوام کے خلاف کرسی پر مسلط ہو کر سازش کی ہے تو اس کا نام عمران خان ہے. اس لیے یہ نہ کاغذ لہراؤ، وہ کارکردگی کا صفحہ بھرنے کی کوشش کرو جو پاکستان کی عوام اس خالی کارکردگی کے صفحے پر سوالات درج ہیں، اور ان کو جواب دو کہ جو وعدے کیے تھے، جو دعوے کیے تھے، جھوٹ بولا. اپوزیشن سیاسی مخالفین کے خلاف تو جھوٹ بولا، جھوٹے الزامات لگائے، لیکن جو دعوے اور وعدے پاکستان کی عوام سے کیے تھے وہ صفحہ بھی خالی ہے. ان صفوں کو بھرو، ورنہ پاکستان کی عوام جس طرح تمہارا بلیک آؤٹ کرے گی تو پاکستان کی تاریخ میں بھی تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. جی شاکر عباسی صاحب نیو نیوز سے. میڈم اس یہ اعلامیہ کے باوجود عمران خان اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ کے خلاف سازش ہوئی ہے، اور آج وہ 20 لاکھ لوگوں کو انتقال لانے کی معاملے بھیج رہے ہیں. یہ جو مطالبہ سپریم کورٹ میں اوپن سماعت کا، اس کی آپ کی گورنمنٹ حمایت نہیں کرتی کہ یہ ارتیا ختم اور ملک میں جو سیاسی استحکام ہے وہ ختم ہو؟ ملک میں بالکل کوئی سیاسی استحکام نہیں ہے، عدم استحکام نہیں ہے کوئی بھی. ملک بڑا سکون سے حکومت اپنا کام کر رہی ہے، پاکستان کی عوام کو ہر روز ریلیف دے رہی ہے، پاکستان کی عوام کے لیے ہر روز خوشخبری ہے. پاکستان کی عوام جو پچھلے 4 سال جن دکھوں میں رہی اس میں سکھ کی نوید ہے، اور بالکل جمہوری حق ہے. آپ سڑکوں پہ بھی ہوں گے تو ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے، آپ جو آپ نے کرنا ہے آپ کریں، ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے. اس لیے یہ بالکل آپ اپنے دماغوں سے نکال دیں. انشاءاللہ 75 ایئرز گولڈن جوبلی پاکستان کی آ رہی ہے، ہم سب مل کر جشن منائیں گے، پاکستان کو ایک دفعہ پھر پرامن کریں گے. انتشار والے جو ہیں وہ اس وقت ملک پر مسلط نہیں ہیں، نفرت پھیلانے والے ملک پر مسلط نہیں ہیں. 75ویں سالگرہ پر انشاءاللہ عزم کریں گے کہ پاکستان اسی طرح ترقی کرے، خوشحال رہے اور آگے بڑھے، اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام کو مہنگائی اور بے روزگاری سے چھٹکارا حاصل کریں گے. آپ سب بھی مل کر ادھر یہ نیگیٹیوٹی کی طرف فوکس کرنے سے بہتر ہے آئیں سب مل کر پاکستان کی 75ویں سالگرہ سیلیبریٹ کریں آف انڈیپینڈنس. میڈم 2-3 سوال ہے. ایک تو آپ کو یاد ہوگا پچھلے دور میں 3-4 صحافیوں کو اغوا کیا گیا، ایک کو گولی بھی ماری گئی، متی اللہ کو اغوا کیا گیا، اس کو بھی مارنے کا ارادہ تھا. اسد علی طور کے گھر میں گھس کے مارا گیا، اور آپ کمیٹیوں میں ڈیمانڈ کرتی رہی کہ ان کے جو ذمہ دار ہیں ان کو گرفتار کیا جائے. ان کی ویڈیو بھی آ گئی ہے، نشاندہی بھی ہو گئی ہے. آپ کی حکومت کب ان کو گرفتار کرے گی؟ بالکل جی، یہ آج جی دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ میڈیا کی بات کر رہی تھی، میڈیا اونرز نے کارٹنز بنائے ہوئے ہیں، آپ کو شاید اندازہ ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا، اور آپ سے بھی ہم ملتے ہوں گے. لوگوں کی 2-2.5 سال پہلے کٹوتیاں کی گئی، تنخواہیں کم کی گئی، لوگوں کو نکالا گیا.
आज तक कोई बात नहीं हुआ और आज भी वो मीडिया मालकान के पार्टनर मौजूद है और अभी भी वो यही काम कर रहे हैं। और लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपसे पूछा था कि आपकी वजारत में मुख्तलिफ इदारों में PTI के सोशल मीडिया विंग को भर्ती किया गया और दबा के भर्ती किया गया और आज भी लोग बैठे हैं। आपको मैंने बताया भी था, लिस्टें भी हैं, सब चीज़ें मौजूद हैं और वो रात को शाम को कहाँ काम करते हैं आपको नहीं पता। उनके जिम्मेदार कौन है जिन्होंने उनको भर्ती किया और उनको आपने 1.5-2 हफ्ते में क्या किया? कोई इंक्वायरियाँ की हैं, PTV में है, बाकी इदारों में सब जगह होती है। इसके लिए तो पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। पहला सवाल स्केप नहीं होना चाहिए, कोशिश की होती नहीं सर, मैं पूरे सवालों के जवाब दूँगी। पहला आपने सवाल किया जर्नलिस्ट की सिक्योरिटी का और जो वाक़यात आपने साइट किए, मैंने भी अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम बातें थे और इसके ऊपर भी एक वाज़िया डायरेक्शन, आप कल मौजूद भी थे जो प्राइम मिनिस्टर साहब के वहाँ मीटिंग थी, उसमें भी ये वाज़िया डायरेक्शन है। बिल्कुल ये तमाम केसेस हमारे सामने हैं, जो सिक्योरिटी और सेफ्टी का बिल भी है। जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन तो एक बात, लेकिन इसकी जड़ को ख़त्म करना पड़ेगा कि कोई